الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو غير 4 خصال تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورمي بين الغرزين وتعليم السباحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک حدیث جس کو سنن نسائی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی کے اندر ہم کھیل اور تفریح کے متعلق احکامات عرض کریں گے، اور اسلامی وہ تعلیمات جس کے بارے میں عام طور پر کئی لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ ہٹا سکیں، گمراہ کر سکیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، نہ سمجھے میں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو بناتے ہیں مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے وہ لغو و لہو ہے، یعنی وہ غفلت کے اندر ڈالنے والی چیز ہے۔ غیر 4 خصال، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس لہو سے الگ ہیں، یعنی اس کا استثناء کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ فرمایا تأدیب الرجل فرسہ، کوئی بندہ اپنے گھوڑے کو سکھاتا ہے یا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، گھوڑا اس کو آلہ جہاد کہتے، اور پہلے زمانے کے اندر یہی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، تو اس لیے باقاعدہ اس کی فضیلت ذکر کی گئی۔ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، یا کوئی بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، یہ لہو کے اندر شامل نہیں ہے۔
ورمی بین الغرضین، دو نشانوں کے درمیان کوئی دوڑ لگاتا ہے، اشارہ ہے جسمانی ورزش کی طرف، و تعلیم السباحت، یا کوئی بندہ تیراکی سیکھتا ہے۔ تو یہ تو لہو کے اندر نہیں ہے، ان کو فضولیات کے اندر شمار نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے غفلت کے اندر ڈالنے والی ہیں۔ مختصراً عرض کرنے اس آیت کے متعلق تمام مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے اندر جو لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو آیت ہے، نضر ابن حارث مکہ کا بڑا مشرک اور بہت بڑا تاجر، مختلف ملکوں کے سفر کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تو بہت سے ایسے مشرکین مکہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود قرآن کی طرف مائل ہو رہے۔ رب کا کلام ہے، اللہ نے اس کے اندر کشش رکھی ہوئی ہے، تو بہت سے ایسے مشرک جو چھپ کر بھی سنتے تھے۔ تو جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس نے کیا کیا، ملک فارس سے کسریٰ اور پہلے لوگوں کی جو ہے نا جی وہ کہانیاں، اسفندیار اور اس طرح کی قصے اٹھا کر لے آیا، اور مکہ والوں کو کہا، اے مکہ والو، تم قرآن سننا چھوڑ دو، تم قرآن کو سننے اور اس کے لیے بھاگنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قوم عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں ان سے اچھے تم کو اسفندیار اور فلاں کے قصے سناتا ہوں۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن سے غافل کر کے قصے کہانیوں کی طرف لگا دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ سے غفلت کے اندر ڈالنے والی ہیں۔ تو چونکہ اللہ سے غافل کرنے والا یہ چیز، اس لیے اس کی طرف اشارہ۔ دوسرا جو ہے در منصور کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نضر ابن حارث جو ہے ایک لونڈی خرید کر لایا جو گانا گاتی تھی اور گانا گا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اس ظالم نے کیا کہا مکہ والو، تم اللہ کا قرآن یعنی حضور تمہیں قرآن سنا کر اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس قرآن کے بدلے میں نعوذ باللہ اس لونڈی کا گانا سناتا ہوں تاکہ تم لوگ قرآن چھوڑ کر۔ اور قرآن کے اندر اس نے کیا کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، روزہ رکھنے کا کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کہتے ہیں، تمہیں تکلیف کے اندر ڈالتے ہیں، چھوڑو ان تکلیف کی باتوں کو، آؤ گانے بجانے کی طرف، آؤ ساز کی طرف، آؤ اس لونڈی کے گانے کی طرف۔ یہاں پر تو ظاہری بات ہے کوئی حکم تو ہے نہیں، کسی چیز پر عمل تو کرنا ہے ہی نہیں، بس عیش و عشرت کی ہے۔ اس لیے تفاسیر کے اندر لکھا ہوا کہ کئی ایسے مشرکین جو پہلے کسی نہ کسی بہانے سے قرآن سننے کے لیے چلے جاتے تھے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ کر اس لونڈی کے گانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یہ وہ ظالم ہے جو لہو الحدیث لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو غافل کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہر وہ کھیل، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کرنے والی ہے، یا ہر وہ دعوت، ہر وہ بندہ جو اللہ کے ذکر کے مقابلے کے اندر کوئی چیز لے کر آتا ہے، اللہ کے ذکر کے مقابلے کے اندر کسی چیز کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ کی ذات سے غافل کرنے کے لیے کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے، اللہ کے سے دور کرنے کے لیے تمہیں قرآن سے اور نبی کی جو ہے نا جی سیرت سے دور کرنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ لہو کے اندر، لعب کے اندر، کھیل اور کود کے اندر جو ہے نا جی اس کی بنیاد رکھتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ فرمایا یہ سارے لہو الحدیث کے اندر شامل ہیں، ان سب کے لیے یہ وعید ہے۔
اور یہ مفسرین نے باقاعدہ جو ہے اس کو ذکر کیا. آپ معرف القرآن اٹھاؤ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر لکھا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کا شان نزول عرض کر دیا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا لہو الحدیث. لہو میں نے آپ کو بتا دیا ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے. حدیث باتوں کو کہتے ہیں، قصے کہانیوں کو، چونکہ اس وقت جو ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب لے کر آیا تھا. یا علماء نے لکھا اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات سے غفلت کے اندر ڈالنے والی ہے، اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اس کو ذکر کیا. تو اس لیے ایک بات جو ہے جو اصل موضوع کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. جیسے پچھلے جمعے ہم نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی، اللہ نے اسلام کو کامل بھی کہا اور مکمل بھی فرما دی. اب جب چیز کامل بھی ہو گئی، مکمل بھی ہو گئی، تو اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول ذکر کر دیے گئے. اور اس کے اندر اسلام نے انسانوں کو زندگی کا پوری تعلیم دے دی ہے. اس کے اندر خوشی کا موقع بھی آتا ہے، غمی کا موقع بھی آتا ہے. اس کے اندر انسان کی تفریح کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور اسی طرح سنجیدگی کا بھی خیال رکھا گیا ہے. یورپی اقوام ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زندگی برائے کھیل. ان کی ساری زندگی کا مقصد بس کھیل اور کود ہے. اور یہاں پر بھی کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسلام تفریح سے منع کرتا ہے. علماء مولوی تفریح سے منع کرتے ہیں، کھیل اور کود سے منع کرتے ہیں، خوشی سے منع کرتے ہیں، خوش مزاجی سے منع کرتے ہیں، اور جو ہے نا جی اپنی دل ہی فرت ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. گویا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کو ایک خشک مذہب کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات دیکھو، انسان کی فطرت کے اندر کھیل شامل ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو لڑکے ہوتے ہیں یہ فطری طور پر لڑکوں والے کھیل کھیلتے ہیں، اور جو بچیاں ہوتی ہیں یہ فطری طور پر لڑکیوں والے کھیل کھیلتی ہیں. اب ان لڑکوں کو، بچوں کو یا بچیوں کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ تمہارا یہ کھیل ہے، تمہارا یہ کھیل ہے. وہ ان کی فطرت کے اندر وہ چیز شامل ہے، اس لیے وہ فطرت کے اصولوں کے مطابق خود بخود اس کھیل کو اپنا لیتے ہیں اور اس کھیل کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ کھیل انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے. اور اسلام جو دین ہے یہ فطرتی دین ہے. اسلام جو مذہب ہے یہ فطرت سے قریب ترین مذہب ہے. اس لیے جو چیز فطرت کے اندر ہے وہ یہ اسلام کے اندر ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام نے اس کے متعلق احکامات ذکر کیے ہیں. اسلام نے جو ہے کھیل کے جواز کو ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے. اسلام نے آپ کے سامنے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کے اندر جو ہے شریعت نے 2 خوشی کے موقع رکھے ہیں. فرمایا یہ تمہارے خوشی کے دن ہیں، یہ مسرت کے دن ہیں، یہ تفریح کے دن ہیں. عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے. اسلام کے اندر تفریح منع نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی منانا منع نہیں ہے. ہاں اس کے لیے حدود کا تعین کر دیا، اس کے لیے ایک حد مقرر کر دیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر چھٹی دے دی ہے. اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو دیکھو شریعت نے، دین نے کس کھیل کی اجازت دی ہے؟ ہر وہ کھیل جس کے اندر یا تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا دین کا کوئی فائدہ ہو. دنیا کے فائدے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسمانی اعتبار سے فائدہ اٹھائے. دنیا کے فائدے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک بندہ تاش کے پتوں کے اوپر جوا لگا کر قمار جوا جو ہے وہ کر لے اور کہے جی مجھے دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. دنیا کے فائدے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا اخروی اعتبار سے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گھوڑ سواری کو پسند کیا، تیر اندازی کو پسند کیا، تیراکی کو پسند کیا، کشتی جو ہے جو عید کے موقع پر وہ حبشی آپس میں لڑ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی ان کو دیکھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دکھایا. یہ وہ کھیل تھے کہ جن کی آگے جا کر جو ہے جو بنیاد پڑنے والی تھی. اصل مقصد جو ہے وہ کیا تھا کہ اسلام سستی کو پسند نہیں کرتا، چستی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہر وہ کھیل جو انسان کے جسم کی سستی کو دور کر دے، جو انسان کے جسم کے اندر چستی کو پیدا کر دے، ایسے کھیل کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اجازت ہے.
اور وہ کھیل جو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے یا شریعت کے اندر جو ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی حاجت نہیں ہے، ایسے کھیل کو مکروہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے کھیل کے جواز کی شرائط جو فقہا نے لکھی ہیں، میں بالکل مختصراً، تفصیل تو بہت لمبی لمبی اس پر کتابیں لکھی گئی، میں صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلا کیا ہے، انسان کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، فرائض اور واجبات کے اندر رکاوٹ نہ ہو، کہ ایک بندہ کھیل کے اندر مشغول ہے، فرض نماز رہ گئی اور فرض روزہ رہ گیا، فرض اعمال رہ گئے، ایسے کھیل کی شریعت کے اندر بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا کھیل جس کے اوپر اس نے کوئی سٹہ لگایا ہوا ہے، کوئی قمار ہے، کوئی جوا ہے، کوئی بازی لگائی ہوئی ہے، کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اور شریعت کے اندر ایسے کھیل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فضول خرچی جس کے اندر ہو، فضول خرچ ہے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی جو ہے نا جو اس کے اندر، اور جس کھیل کے اندر جانی یا مالی نقصان ہو، شریعت کے اندر ایسے کھیل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا کھیل جس کے اندر انسان اپنے سطر کو بھی نہ چھپا سکتا ہو، شریعت کے اندر ایسے کھیل کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مطلقاً منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی کوئی حدود ہوتی ہیں، کوئی قیود ہوتی ہیں۔ اس لیے جن کھیلوں کی بنیاد غیروں نے رکھی ہوگی اس کے اندر ان شرائط کا خیال نہیں ہوگا۔ جن کھیلوں کی بنیاد کفار نے رکھی ہے انہوں نے ان شرائط، چونکہ وہ تو سرے سے اسلام کو ہی نہیں مانتے، تو شرائط کہاں سے آ گئی؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے مطلقاً منع نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر یہ حدود ہیں اور یہ شرائط ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے کھیل کے حوالے سے بات عرض کر دی۔ ابھی موجودہ حالت کے اندر، جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہم تو موجودہ حالات پر ہی عام طور پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو موجودہ حالات کے اندر ایک چیز جو اس وقت جو ہے وہ رائج ہو چکی ہے، اور اس کو جو ہے نا جی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کی ترغیب جاری ہے، جس کو بسنت کہتے ہیں۔ بسنت، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت عرض کرنی ہے۔ اصل میں جو بسنت ہے یہ ہندوستانی سنسکرت، ہندوستانی زبان سنسکرت کا لفظ ہے، اور بسنت کا معنی بہار ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہے کہ اس کو ایک موسمی تہوار بھی کہتے ہیں، کہ بھائی ادھر سے سردی ختم ہو رہی ہے اور ادھر سے بہار کا موسم آ رہا ہے، تو اس درمیانی بہار کے موسم کی وجہ سے جو ہے وہ بسنت منائی جاتی تھی۔ اور یہ بڑے جو ہے نا جی شروع سے اس کی جو ہے نا بڑی پرانی تاریخ ہے۔ تو ابتدا اس بسنت کی ہمارے اس بر صغیر اور تو اس کے اندر بڑی تاریخی جو ہے اس پر بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہ العالیہ، ان کی کتاب ہے بسنت کیا ہے، ملتی ہے مارکیٹ کے اندر۔ انہوں نے اس کے اندر بڑی تاریخ، مستند تاریخ کو جمع کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کی کتابوں سے اس کی تاریخ لکھی ہے، اور انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں کی تصویریں بھی جو ہے نا جی اس کے اندر دی ہیں، اور ہندوؤں کی کتابوں کی وہ تحریریں اس کے اندر نقل کی ہیں۔ یعنی کسی قسم کی شک و شبہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ یہ ویسی باتیں ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، ایسی نہیں ہیں۔ باقاعدہ ہندوؤں کی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے، سکھوں کی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے، تو ایک جو ہے نا جی بڑا مورخ ہے جو سکھ مورخ ہے، اور اس نے جو ہے نا جی اپنی کتاب کے اندر یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے، اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا جی اس کو لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بی ایس نجار اس کا نام ہے، اور اس کی کتاب کا نام ہے کہ پنجاب آخری مغل دور میں، یہ اس کی کتاب کا نام ہے۔ اور اس کی کتاب کے 279 نمبر صفحے کے اوپر اس نے بسنت کی ابتدا جو ہے نا جو لکھی ہوئی ہے وہ آپ بڑی حیران کن ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کفار کے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے اور مسلمانوں کے درمیان اس کو کیسے عام کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک موسمی تہوار کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا جی بہار کی آمد کا جشن کہہ دیا جاتا ہے، اس کو ایک خوشی اور تفریح کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1707 سے لے کر 1759 تک پنجاب کا گورنر زکریا خان اس کا نام تھا، اس دور کے اندر سیالکوٹ کا ایک بندہ رہائشی ہے اور ہندو ہے، کھتری باغپل اس کا نام، مل اس کا نام ہے، اس کے بیٹے کا نام حقیقت رائے ہے۔
یہ ایک مسلمانوں کے اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے اسکول کے اندر ایک ٹیچر جو ہے نا جی کوئی بات کرتا ہے، ہندوؤں کے خداؤں کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، یہ حقیقت رائے کھڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، یہ گرفتار ہوتا ہے، وہاں سے لاہور آتا ہے، لاہور کے اندر بڑی بڑی سفارشیں آتی ہیں، زکریا خان جو گورنر تھا یہ بڑا جو ہے نا جی دینی حمیت اور غیرت رکھنے والا تھا، اس نے جب کہا کہ ثبوت لاؤ، ثبوت پیش کیے گئے، اس نے خود اقرار کر لیا کہ اس نے حضور کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، پہلے کوڑے لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہندو سکھ مورخ لکھ رہا ہے، بی ایس نجار اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے کہ اس حقیقت رائے کو جو ہے اس وہاں پر اس کو مار دیا گیا، پھر سکھوں نے اس کا بدلہ لیا، اور اس قتل کے اندر، اس کو مارنے کے اندر جتنے مسلمان شریک تھے ان سب کو سکھوں نے بے دردی کے ساتھ جو ہے نا جی شہید کر دیا۔ پھر ایک ہندو رئیس اٹھتا ہے اور کالو رام اس کا نام ہے، اس ہندو رئیس نے جس جگہ کے اوپر اس کو جو ہے نا جی شہید کیا، اس کو مردار کیا ہوتا ہے، اس جگہ کے اندر یہ ایک مندر بناتا ہے، اس کی یاد کے اندر مندر تعمیر کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا کہ جب اس کو مارا جاتا ہے تو وہ وقت تھا بسنت پنچمی، اس وقت ہندوؤں کا ایک تہوار، اور اس تہوار کا نام ہے بسنت پنچمی۔ یہ ہندو جو ہے نا جی جب یہ فصلیں اور فصلوں کے اندر پیلے پھول آتے تھے تو ان پھولوں کے اندر پھر یہ کیا کرتے تھے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر ان پھولوں کو اپنے کانوں کے اندر لگا کر یہ سارے کسان نکل جاتے تھے، پھر دیوی دیوتاؤں سے جو ہے نا جی دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ان پھلوں کے اندر، ہماری ان فصلوں کے اندر آپ مزید اضافہ کر دیجئے۔ اس طرح ان کو خوش کرنے کے لیے ایک تہوار مناتے تھے جس کو بسنت پنچمی کہتے تھے۔ تو جب اس حقیقت رام کو مردار کیا گیا وہ وقت بسنت پنچمی کے وقت تھا، تو پھر اس سکھ مورخ لکھتا ہے کہ اس کی یاد کے اندر پھر جو ہے نا جی کیا ہوا، اس بسنت کا باقاعدہ میلہ رکھا گیا، اور اس میلے کی ابتدا بھی لاہور سے ہوئی ہے۔ اس لیے اب ہو سکتا ہے آپ کے علم کے اندر آ جائے کہ اس کا زیادہ شور، اس کا زیادہ جو ہے نا جی جو اس کی ترویج ہوتی ہے وہ لاہور کے اندر ہی کیوں ہوتی ہے کہ وہ اس بدبخت کی جگہ ہے جس بدبخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ حالانکہ لاہور تو وہ جگہ ہے جہاں غازی علم الدین جیسا عاشق رسول جو ہے نا جی دفن ہے، جس کی قبروں پر روزانہ کروڑے رحمتیں برستی ہیں، جہاں پر میانی کا قبرستان ہے، جہاں پر امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جیسے دفن ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کی سرزمین، غازی علم الدین جو ہے شہید کی سرزمین، لیکن وہاں پر ایک ہندو کی یاد میں شروع ہونے والا ایک تہوار آج جو ہے نا جی اس کو ایک موسمی تہوار کے نام سے مسلمان منا رہا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے ہیں، یہ موسمی تہوار ہے، یہ مذہبی تہوار ہے۔ ہو سکتے ہیں مورخ نے غلط لکھا ہو سکتا ہے سکھ نے غلط لکھا ہو سکتا ہے تاریخ نے غلط لکھا ہو، چلو سب کو چھوڑو، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مذہبی تہوار ہے، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ موسمی تہوار ہے، لیکن آپ اس کے اندر خامیاں دیکھو، اس کے نقصانات دیکھو کہ اس کو منانے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایک فائدہ بھی ذکر نہیں کر سکتا کہ بسنت منانے کا فائدہ کوئی ذکر کر دے، بسنت کے اندر کوئی ایک فائدہ کوئی بندہ ذکر کر دے، کوئی نہیں ذکر کر سکتا۔ ہاں خامیاں گننی ہے، آؤ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کی خامیوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کے اندر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، لہو الحدیث، فرمایا ہر وہ چیز جو رب کی ذات سے غفلت کے اندر ڈالنے والی ہے یہ لہو الحدیث کے اندر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہوا ہے۔ ادھر اذانیں ہوئیں
اور ان منانے والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر نماز کا وقت ہے، ان جو ہے نا جی منچنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرض نماز کا وقت ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کوئی مصیبت کے اندر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے محلے کے اندر بیمار ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس ان کو جو ہے اپنے اس لہو و لہب سے پرواہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر گانے کی محفلیں، موسیقی کی محفلیں، مرد اور عورتوں کا اکٹھا اجتماع، کہاں سے جو ہے نا جی اس کا جواز ثابت کرو گے؟ پھر سب سے بڑی بات، کفار کی مشابہت بنیاد کس نے رکھی؟ ایک انتہائی مستند مورخ، ریاضی داں، آپ سب اس کا نام اکثر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، جس کو البیرونی کہتے ہیں۔ یہ جو البیرونی ہے، یہ 1019 اور 10 جو ہے نا جی 20 کے اندر اس نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ یہ پوری دنیا کے اندر سیاح پھرنے والا، اس نے سب سے اپنی مستند تاریخ کے اندر لکھا ہوا کہ یہ جو بسنت ہے، یہ ہندو عید بسنت مناتے۔ یہ البیرونی اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا۔ تو کفار کے ساتھ مشابہت، اور میرا اور آپ کا مذہب اور دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر موقع کے اوپر کفار کی جو ہے نا جو مشابہت سے بچو، عبادات کے اندر بھی مشابہت سے بچو۔ محرم کا روزہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روزے کا اضافہ کر دیا، کفار کی مشابہت سے بچو۔ ظاہری شکل و صورت جب آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی ظاہری مشابہت سے بچو، مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو لمبا کرو، فرمایا کہ ان کی ظاہری مشابہت سے بچو۔ اور اسی طرح جب جو ہے نا جی کئی ایسے موقع آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا کہ ان یہود اور کفار کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو نہیں بچائے گا من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو نہیں بچائے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کفار کے ساتھ مشابہت، فرائض کے اندر غفلت، جانی اور مالی نقصان، کسی سے چھپا ڈکا نہیں۔ آج صبح ایک جو ہے نا جی بیچارہ نوجوان، اس کے گلے کے اوپر ڈور پھرتی ہے، اور جو ہے نا جی وہ ادھر ہی اپنی جان کی بازی ہار دیتا ہے۔ کون اس کے قتل کا جو ہے نا جی اب وہ کس کے ہاتھ اپنا قتل تلاش کرے گا؟ کس کے ہاتھ اپنا خون تلاش کرے گا؟ کتنے ایسے، ہمارے نبی نے تو ایسی چھت کے اوپر سونے سے بھی منع کر دیا جس چھت کی منڈیر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا، حکمت اس کے اندر یہ ہے، کوئی بندہ، کئی بندوں لوگوں کو نیند کے اندر چلنے کی بیماری ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ نیند کے اندر اور جو ہے نا جی وہ نیند کے خمار کے اندر اچانک اٹھے، اوپر سے گر نہ جائے، ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے چھت پر سونے سے بھی منع کر دیا۔ اور بسنت تو منائی چھتوں کے اوپر منائی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر بے پردگی، پھر اس کے اندر ساتھ والوں کی بے پردگی، پھر اس کے اندر جو ہے نا جی ساتھ والوں کی جو ہے وہ ان کی پریشانی الگ۔ مطلب کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جس کو آدمی جو ہے کہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر کوئی فائدہ۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان کو دیکھا یا بچے کو دیکھا کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شیطان قرار دیا۔ علماء نے لکھا اسی طرح یہاں پر پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے کی بھی وہی حکم ہوگی، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور اس کے اندر کتنے حادثات ہو جاتے ہیں، کتنے بچے جو ہے نا جی وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنے زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہے نا جی اخبارات کی رپورٹ اٹھاؤ، آپ جو ہے نا جی پچھلے 5 6 8 سال کی رپورٹ اٹھاؤ، ہر سال کے اندر 500 سے 800 تک جو ہے نا جی زخمی، یہ تو عام حالت ہے، یہ عام بات ہے۔ اور مالی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا فضول خرچی، ایک دن کے اندر 16 کروڑ کی جو ہے نا جی پتنگیں فروخت ہو گئی ایک دن کے اندر، اگلے دن کے اندر 18 کروڑ، تیسرے دن کے اندر 20 کروڑ۔ اور جب قربانی کا موقع آتا ہے، یہی جو ہے نا جی روشن خیال اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کیوں کر رہے ہو، کسی غریب بچی کو جو ہے نا جی شادی کروا دو، کسی غریب بچی کے سر پر جو ہے نا جی اس کو جو ہے نا جی جہیز لے کر دے دو۔ جب شریعت کی بات آتی ہے ان کو غریب بھی یاد آتا ہے، ان کو غریب کی بچی کی شادی بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن جب جو ہے نا جی ایسا موقع آتا ہے پھر نہ غریب یاد آتا ہے نہ غریب کی بچی یاد آتی ہے۔ اسی شہر کے اندر کتنی ہزاروں ایسی بچیاں ہوں گی جو گھروں کے اندر جو ہے نا جی بغیر جہیز یا ہو سکتا ہے اسی مالی مشکلات کی وجہ سے بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہوں۔
لیکن جب اپنی خواہش آتی ہے، اپنی نفسانی خواہش آتی ہے، پھر کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے۔ جب شریعت کی بات آتی ہے کہتے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، پھر نعوذ باللہ قرآن کو بھی پیچھے کر دیتے، نبی کی سیرت و سنت کو بھی پیچھے کر دیتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری کے سارے، اور اسی طرح جو ہے بہت سی اس کے اندر مفسدات ہیں، ایک نہیں ہے، مطلب پوری لسٹ ہے اس کے اندر، کوئی ایک چیز ایسی نہیں کوئی بندہ بیان کر سکے کہ یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو خیر بیات کرنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے لیے جو تہوار قرآن و سنت نے بیان کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، ہمارے جب اپنے تہوار آتے ہیں، مذہبی تہوار آتے ہیں، ہمارے مذہب کی بنیاد کسی موسم کی تبدیلی پر نہیں ہے، ہمارے تہواروں کی بنیاد موسمی تبدیلی پر نہیں ہے، بہار آئی تو چلو جی کوئی تہوار منا لی، نہیں، اسلام کے تہواروں کی بنیاد پیچھے کسی نہ کسی نیک عمل کے اوپر ہے۔ میں ہر دفعہ کہتا ہوں عید الفطر دیکھو رمضان گزرا ہے، عید الاضحیٰ دیکھو حج گزرا ہے، اور ہماری تو تاریخ کی ابتدا بھی ہجرت سے ہے، ہماری تاریخ کی ابتدا حضور کی پیدائش سے نہیں کی گئی ہے، ہماری تاریخ کی ابتدا بھی جو ہے نا جی حضور کی ہجرت سے کی گئی ہے، تاکہ سب کو یاد ہو کہ دین اسلام کے لیے حضور نے اور صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے نا جی وہ ہجرت کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی ہاں جی ابھی اس کو لے لو اور ابھی اس کو لے لو، اور جب ہمارا اپنا مذہبی تہوار آتا ہے جس کو شریعت کہتی ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ مناؤ، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے جی ہم نے تو سو کر ہی عید گزار دی، ہم نے تو عید کے دن سونا ہے جی، ہم نے تو عید جو ہے نا جی سونے والا دن ہے ہمارا۔ جہاں شریعت تمہیں کہتی ہے کہ یہاں پر اپنا جوش و خروش دکھاؤ، وہاں پر نہیں ہے، جہاں پر غیروں کا طریقہ ہے وہاں پر پھر پورا مہینہ اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا